پیش خدمت ہے پروگرام زرخیز پاکستان کے سلسلے سرسبز دنیا میں دستاویزی پروگرام چیری کی فصل میں اضافے کے لیے اقدامات۔ گلگت بلتستان چیری کی پیداوار کے لیے پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ یہاں کی چیری کی پورے ملک میں ترسیل کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ گلگت کا ایک مقبول پھل ہے جس کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ دیسی اور فرانسیسی اقسام خاص کر مشہور ہیں۔ گلگت بلتستان کے تقریباً سارے اضلاع میں چیری کی پیداوار کثرت سے ہوتی ہے۔ خاص کر گلگت، ہنزا، نگر اور غزر چیری کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ ان اضلاع میں بعض زمینداروں نے چیری کے بڑے بڑے باغات لگائے ہیں اور بعض محض اپنی ضرورت کی چیری پیدا کرتے ہیں۔ چیری پکنے کا عمل 15 اپریل سے شروع ہو جاتا ہے۔ مختلف جگہوں کے آب و ہوا کے مطابق یہ سلسلہ جون تک جاری رہتا ہے۔ چیری رنگ، ذائقہ اور سائز کے حساب سے یہاں کے مختلف جگہوں میں آب و ہوا کی مناسبت سے مختلف ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت گلگت بلتستان مظفر ولی کا کہنا ہے، چیری نہ صرف گلگت بلتستان کا بلکہ پوری دنیا کا ایک مشہور معروف پھل مانا اور سمجھا جاتا ہے۔ نہ صرف اس کے پھول کی خوبصورتی سے لے کر چیری بلاسم سے لے کر اس کے پھل آنے تک یہ ایک بے مثال پھل ہے۔ گلگت بلتستان کا جہاں آپ کا دیامر کا علاقہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہاں سے لے جا کر آپ ہنزا نگر کے جو ہائی الٹیٹیوڈ علاقے تک آپ پہنچ جائے۔ یہاں میرے کہنے کا مطلب جو آب ہوا ہے، یہ علاقہ ٹو علاقہ بھی نہیں بلکہ ایک تحصیل ٹو تحصیل یہ مختلف ہے۔ یہاں دیکھو آپ کا اپریل کے 20 کے بعد آپ کا چیری کا فصل تیار ہو جاتا۔ اسی طرح اس سے آپ اپ سٹریم ہنزا کی طرف جائے یا آپ غزر کی طرف آ جائے تو آپ کے علی آباد ہنزا میں اور جا کر آپ کے غزر کے نشیبی علاقوں میں ابھی یہ اورمئی کے 5 سے 10 سے وہاں پہ چیری سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سملرلی گوجال کا علاقہ ہے اور یاسین اور اشکمن کا علاقہ ہے، وہاں جا کر جون میں آپ کے چیریز پکتے ہیں۔ گو کی گلگت بلتستان میں آپ کا جو چیری کا سیزن سٹارٹ لیتا ہے یہ 15-20 اپریل کے بعد یہ شروع ہوتا ہے اور جا کر جولائی کے 15-20 تک یہ اپنا موسم پکڑ لیتا ہے۔ گلگت بلتستان میں چیری مقامی طور پر ضروریات پوری کرنے کے بعد بڑی مقدار میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں پہنچا دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اس پھل کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ مناسب طور پر اس کو درختوں سے محفوظ طریقے سے اتار کر اس کی معیاری پیکنگ کا فقدان ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان سے پورے شہروں میں اس کی ترسیل کے لیے لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اس عمل کے دوران چیری کے خراب ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھل انتہائی حساس اور اس کے تازہ رہنے کا وقت بہت محدود ہوتا ہے اور اس محدود مدت کے دوران ہی اس پھل سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کو محفوظ طریقے سے پہنچانے کے لیے مناسب انتظامات جیسے کہ اس کو جمع کے دوسری جگہوں پر پہنچانے کے طریقے اپنا کر اس سے بہتر طور پر معاشی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت گلگت بلتستان مظفر ولی کا کہنا ہے، چیری مہینے کا پھل نہیں دنوں کا پھل ہے۔ اب اس میں جو ہے نا جو چیریز کی جو میں نے کہا کہ 17-18 اقسام ہیں، ان میں بعض ان کی ورائٹیز جو اقسام ایسی ہے اتارو وہ اسی وقت وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور گلگت بلتستان میں یہاں ہمارے پاس اس کے یہ فروٹ کے 50% سے زیادہ یہ ضائع ہو جاتا۔ اس کے لیے محکمہ زراعت نے جگہ جگہ میں سکردو میں ہماری فوڈ پروسیسنگ اینڈ پروڈکشن ٹریننگ یونٹ ہے، گلگت یہاں شہر کے اندر ہمارا ایک فوڈ پروسیسنگ ٹریننگ یونٹ ہے، اس میں ہم ایسا کر لیتے ہیں ہمارے جو زمیندار ہوتے ہیں وہاں یہ جو ابھی جو ہمارے جو مارکیٹیبل نہیں ہے، جو مارکیٹ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، پریشیبل ہے، نازک پھل ہے، ان کو ہم زمینداروں کو وہاں لا کر ان کے بڑے بڑے تنظیمات کے ذریعے جو ان کے اچھے ورکر ہیں وہاں لا کر ان کے ہم بائی پروڈکٹس بناتے ہیں، ان کو مختلف ویلیو ایڈیشن کے ذریعے مثال کے طور پہ چیری کا ہم جیم بناتے ہیں،
چیری کا ہم جوسز بناتے ہیں، چیری کے ہم سکواش بناتے ہیں، تو ان کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے اور اس کے نیم البدل کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنے زمینداروں کو وہاں لا کر نہ صرف یہ بنانا سکھاتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ جو آج کل ہمارے زمینداروں کے اندر یہ دیکھو، یہ ہم بازار کا جام جوسز یہ ان پہ ہم ڈیپینڈ کر لیتے ہیں اور ان کے اندر ایک فلیور دیا جاتا ہے، وہ سب آرٹیفیشل فلیور دیکھتا ہے، وہ کوئی اوریجنل چیز نہیں ہوتے۔ ہم اس کو وہاں روکنے کے لیے جو ہمارے پاس چیری کے ہم جام بنانا سکھاتے ہیں، جوسز بناتا سکھاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اپنے زمینداروں کو ایک تو آپ کی معیشت اس سے آگے بڑھے گی، آپ اس کو فروغ کر سکتے ہیں، اس کی صحیح آپ نے ہائیجینک کنڈیشن میں جو ہمارے ٹیکنیکل طریقہ کار ہیں ان کے ذریعے آپ اس کا مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مارکیٹ کوئی چھوٹے سمال لیول پہ ہمارے زمیندار خود بنا کر اپنے بچوں کو اس کو خود کا بجائے آپ بازار کا جیم لینے کے، آپ کا بازار کا آپ کوک اور دیگر سافٹ ڈرنک کرنے کے بجائے ان کے جوسز آپ کی صحت، بہترین صحت کے لیے ایک شاندار وہ۔ 2020 کی رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان میں چیری کی پیداوار 6000 میٹرک ٹن سے تجاوز کر گئی، جبکہ ٹھیکیدار عموماً زمینداروں سے پورے درخت خریدتے ہیں اور پھل کو سمیٹتے بھی خود ہی ہیں۔ زمینداروں کے لیے چیری آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کچھ زمیندار سالانہ 10 لاکھ تک کی آمدن حاصل کرتے ہیں۔ یہاں چیری کو محفوظ طریقے سے اتارنے اور مارکیٹ تک پہنچانے کے حوالے سے مقامی زمیندار کہتے ہیں، میرا نام علی حیدر ہے، میں چیری کا کام کرتا ہوں۔ چیری کا کام بڑا نازک بھی ہے اور ساتھ ساتھ مزیدار بھی ہے، انجوائے بھی کرتے ہیں۔ لوگ کہاں سے آ کے ادھر دیکھتے ہیں، ہمارا کام دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اتارتے ہیں، کس طرح پیکنگ کرتے ہیں۔ اچھے کاریگر ہم رکھتے ہیں تو اچھا مال ہم پیک کر کے ادھر مارکیٹ میں لاتے ہیں، مارکیٹ سے پھر گاڑی کے ذریعے اب منڈیوں میں جاتا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں زمینداروں کو بھی پیسہ ملتا ہے۔ میرا نام امان اللہ، میں ایک چیری کا بیپاری ہوں۔ یہ سن 2000 سے میں یہ چیری کا کام کرتا ہوں سر۔ اس ٹائم ایک ایسا سچویشن ہوتی تھی کہ یہ نیٹ ورک کا کوئی سسٹم نہیں تھا، ٹرانسپورٹ کا کوئی خاص ہمارے لیے کوئی ایسا وسائل نہیں تھے، تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے روڈ ابھی لنک روڈز بنے ہیں۔ ابھی حالیہ یہ 1 سال سے یہ ہمارا گلگت نومل کا روڈ بہت بہتر ہو گیا ہے سر۔ تو ٹرانسپورٹ پہلے سال کی نسبت سے اس سال بہت زبردست ہے سر، یہ کچھ سالوں سے یہ بہتر جا رہا ہے۔ ابھی 9-10 بجے ہم گاڑی لوڈ کرتے ہیں سر اسلام آباد فروٹ منڈی کے لیے، وہ 12-13 گھنٹے میں پہنچتی ہے گاڑی اور صحیح ٹائم پہ پہنچتی ہے، اور اس کا مارکیٹنگ آج کل صحیح ہے سر۔ اور جو زمیندار سے ہم مال اٹھاتے ہیں وہ سال بسال اس کا پرسنٹیج زمیندار کے لیے بہت زیادہ آتا ہے سر، تو 20% 30% جس باغ ہم اس سال لے رہے ہیں اس باغ جو ریٹ 1 لاکھ لگتا ہے تو پھر 1,30,000 40,000 تک اس کا اضافہ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں سر۔ 2 سال پہلے میں نے ایک سروے کیا تھا سر اپنی طرف سے، تو یہ جلال آباد سے یہ نومل، شناکی، نگر، ہنزہ، یہ 98-97 کروڑ کا میں نے اوسط تک نکالا تھا سر۔ حکومتی سطح پر مختلف اقدامات اٹھا کر اس کی پیداوار کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے، جس سے کسانوں اور مقامی افراد کے آمدن میں بھی اسی حساب سے اضافہ ممکن ہوگا۔ چیری کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے کسانوں میں مختلف حوالوں سے آگاہی بھی بڑھانے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ درختوں کی مناسب دیکھ بھال، پھل سمیٹنے، اس کی پیکنگ اور مارکیٹ میں فروخت کرنے تک کے تمام مراحل شامل ہوں، تاکہ زمیندار اس سے استفادہ کر کے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ ابھی آپ سرسبز دنیا میں دستاویزی پروگرام چیری کی فصل میں اضافے کے لیے اقدامات سن رہے تھے۔ تحریر عارف حسین عارف، آواز سائمہ کرن، پروڈیوسر خورشید احمد خان، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔